نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری اکرام الحق چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، سنت وقتہ یعنی زور کی جو سنتے ہیں 4 سنتیں وہ، اور عصر کی جو سنتیں وہ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی حرجہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھو تو ثواب ہے۔ یہ عصر کی جو 4 سنتیں ہیں نا ان کو غیر وقتہ یہ کہا جاتا ہے، اور جو زور کی ہیں ان کو سنت وقتہ کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو عشاء کی ہیں وہ بھی غیر وقتہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اب سنت وقتہ جو ہے یہ جس طریقے سے زور کی 4 سنتیں ہیں تو ان کا پڑھنے کا یہی طریقہ ہے۔ مختصر سا میں ویسے آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، میں مختصر سا چلو اپنی حاضری کے لیے یہ بتا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی یہ اس کا ثواب مل جائے۔ تو جو زور کی 4 سنتیں، پہلی جو 4 سنتیں ہوتی ہیں نا ان کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نیت بندہ کرتا ہے، میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز سنت مطابعت رسول اللہ کے۔ اس کا مطلب ہے نا کہ رسول اللہ کے تابع، ہاں جی، مطابعت رسول اللہ کے۔ وقت نماز ظہر، ہاں جی، وقت نماز ظہر خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ اس کی نیت ہے۔ تو ویسے میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب بندہ سنتیں پڑھتا ہے، گھر سے آتا ہے تو وضو کرتا ہے تو سنتیں جب پڑھو تو بندہ نیت ہو جاتی ہے، لیکن زبان سے اگر کوئی کہنا چاہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بے شک آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر لڑکی ہو تو وہ ایسے، میں نیت کرتی ہوں اس نماز کی پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز سنت، ہاں جی، 4 رکعت نماز سنت مطابق رسول اللہ کے۔ اس کا مطابق رسول اللہ کے، اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ کے تابع، ہاں جی۔ تو وقت نماز ظہر، ہاں جی، خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ اس کی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ پھر اس کے بعد ولا الا غیرک پڑھ کے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ساتھ میں سورت ملاتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کر کے پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ہاں جی، تو یہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر تشہد پڑھتے ہیں، عبد و رسول یہاں تک پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر، پھر سبحانک اللہ نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ پڑھتے ہیں، پھر ساتھ میں کوئی سورت ملاتے ہیں، پھر دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، پھر اتحیات پڑھ کے تو وہ سلام تک، یعنی انک حمید مجید، اور سلام آگے دعا کوئی پڑھ کے پھر سلام پھر دیتے ہیں۔ یہ سنت وقتہ کا طریقہ ہے، یعنی سنت وقتہ جو ہیں یہ زور کی جو سنتیں میں ان کا بتا رہا ہوں۔ تو عصر کی یا عشاء کی جو سنتیں ہیں ان کا تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو نیت اسی طریقے سے ہوتی ہے، تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ تو اگر زبان سے کوئی کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے میں نیت کرتا ہوں، اگر لڑکی ہو تو وہ کہے گی میں نیت کرتی ہوں، تو اگر کوئی لڑکا ہوگا یا بڑا مرد ہوگا تو میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز سنت غیر وقتہ ان کا نام لیتا ہے، ہاں جی، مطابعت رسول اللہ کے۔ وقت نماز عصر، اگر عصر کی ہوگی تو عصر نام لیں گے، اگر عشاء کی ہوگی تو عشاء نام لیں گے۔ تو ان کا تھوڑا سا مختلف طریقہ یہ ہے کہ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد پھر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ساتھ میں کوئی سورت ملاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے رکوع کرتے ہیں، ہاں جی، سجدہ کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، سورہ فاتحہ، ساتھ میں کوئی سورت ملاتے ہیں،
پھر اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہاں جی، اس کے بعد پھر تشہد، یہ التحیات۔ تو التحیات جو ہم پڑھتے ہیں اس کا تھوڑا سا مختصر طریقہ ہے۔ تو التحیات جو ہم پڑھتے ہیں عبدو و رسولو، یہاں سے یہاں تک پڑھ کے ہم نے کھڑا نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہم صلی علی محمد وعلی عبدہ و رسولہ، یعنی یہ پڑھ کے پھر آگے پڑھنا ہے اللہم صلی علی درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ غیر مقتدر ہوتے ہیں، ان کا میں بتا رہا ہوں۔ تو یہاں تک پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر آگے جو دعا ہے جو رب جعلنی ہم پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آگے یہ دعا یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور بھی کوئی دعا اس میں پڑھ سکتا ہے۔ تو انک حمید مجید یہاں تک پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر آگے یہ دعا بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلام پھر نہیں پھیرتے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کے پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے پھر سورہ فاتحہ ساتھ میں کوئی صورت ملاتے ہیں، سورہ اخلاص، اگر کچھ نہ اور صورت نہ آتی ہو تو سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں، صورت ملاتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں پھر دوسری رکعت کے لیے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، پھر سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ میں نے مختصر سا، علماء کرام یہ تفصیل سے بتاتے رہتے ہیں، میں نے مختصر سا اپنی حاضری کے لیے یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کل جو چھوٹی بچیاں ہیں نا تو یا چھوٹے بچے ان کو یہ طریقہ پتہ نہیں ہوتا، تو کئی ہم بڑے جو ہیں بڑوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، تو یہ اس کا تھوڑا سا خیال کیا کریں۔ جیسے میں نے بتایا کہ عام سنتیں یہ جو 4 سنتیں ہوتی ہیں نا ظہر کی، ان کا عبدو و رسولوں سے کھڑا ہونا ہے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے، اور غیر موقع جو سنتیں ہیں ان کا یہ کرنا ہے آپ نے کہ وہ سلام تک پڑھ کے پھر کھڑا ہونا ہے، پھر سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک ادھر سے شروع کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ مختصر سا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ یوٹیوب پہ علماء کرام کا تفصیل سے یہ موجود ہے، میں نے تو اپنی حاضری لگوانے کے لیے جو میری سمجھ میں آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مجھے اس کی معافی عطا فرمائے۔ تو دوسرا فرض جو ہیں 4 فرض جو ہوتے ہیں ظہر کے یا عشاء کے 4 فرض جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کا بھی طریقہ یہی ہے کہ پہلے بندہ نماز جب نیت کرتا ہے، میں نیت کرتا ہوں، اگر لڑکی ہوگی تو وہ کہے گی میں نیت کرتی ہوں، جی اس نماز کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز فرض، اللہ تعالیٰ کے وقت نماز ظہر کی ہوگی تو ظہر، اگر عشاء کے ہوگی تو عشاء، جی یہ 4 فرض کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ان کا بھی یہی طریقہ ہے، پہلے ثنا پڑھنی ہے، ہم نے ثنا پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آگے سورت ساتھ ملانی ہے، تو پھر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ تو کھڑا ہو کے پھر ہم نے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنا ہے، ساتھ میں پھر کوئی صورت ملانی ہے، اگر کوئی اور صورت نہ آتی ہو تو سورہ اخلاص قل هو اللہ یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میں نے اکثر میں نے پہلے یہ نماز کی مشق بھی یہ کرائی ہے، تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر اور صورتیں پڑھتے ہیں تو ترتیب کا ضرور خیال رکھیں۔ مثلا پہلی رکعت میں اگر ہم نے الم تری کیف پڑھ دیے تو پھر اس سے آگے پڑھنا ہے، نہ کہ پہلی صورت میں ہم نے رکعت میں الم تری کیف پڑھ دیا تو دوسری رکعت میں الم نشرح، اس طریقے سے نہیں، ترتیب کا ضرور خیال رکھنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ فرض میں جو پہلی 2 رکعتیں میں نے بتائی ہیں وہ پہلے
سجدہ کرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صورت ملانی ہے، ہاں جی، تو پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدے کے بعد پھر آپ نے تشہد پڑھنی ہے، تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑا ہو جانا ہے، کھڑا ہو کے پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پڑھ کے نا پھر سورت نے ملانی، وہ رکوع پہ چلا جانا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، سمجھ آگے نا میرے بات؟ یعنی یہ فرضوں کی بات ہو رہی ہے، پہلی 2 رکعتیں تو پڑھنی ہے، تو جو آخری 2 ہے نا، انہیں پنجابی میں کہا جاتا ہے نا 2 فرض وہ خالی ہیں، تو خالی کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ عبدہ و رسولہ سے کھڑے ہو کے پھر آپ نے ولا الضالین آمین تک پڑھ کے پھر آپ نے رکوع پہ چلا جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے، ہاں کوئی بندہ اگر بھول کے کوئی آگے صورت ملا دیتا ہے تو اس کے لیے سجدہ صاحب یہ نہیں ہوتا، وہ نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ علماء کرام جو ہیں یہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، انشاءاللہ میری تصحیح کر دیں گے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں تو عام ایک طالب علم ہوں، تو علماء کرام اگر اس میں کوئی میرے سے کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو علماء کرام کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ یہ علماء کرام کی وہ کہتے ہیں نا کہ جوتوں کا صدقہ ہے، تو وہ میری ضرور تصحیح وہ کمنٹس کے ذریعے یہ فرما دیں۔ تو یہ مختصر سا طریقہ جو میں نے آج بتایا ہے، تو یہ اس کو آپ اسی طریقے سے خاص کر کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں تو ان کو نہیں پتہ ہوتا، یہ یوٹیوب پہ میری یہ ویڈیو سنیں اور اس کو ضرور اس طریقے سے پڑھیں تاکہ مجھے بھی اس کا ثواب یہ ملتا رہے۔ تو اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو بھی آپ پورا سنیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ وما علینا الا البلاغ۔